کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اللہ، یا عاشقان رسول ذرا غور فرمائیے شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے۔ اس بدبخت کی چاہت ہی یہی ہے کہ ہمیں راہ جنت سے روک کر جہنم کا حقدار بنا ڈالے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو اس بدبخت کو اپنا دشمن جانے، اس کی چالوں سے بچتا رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچے دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہو، اور جاہل کی علامت یہ ہے کہ جسے سچے دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو ہماری بھلائی مطلوب ہے۔ رب کریم نے ہمارے لیے قرآن اتارا، ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ سب اسی لیے تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن جائیں۔ مگر شیطان بدبخت ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم جہنم سے راہ چل پڑے، کہ ہم جہنم کی راہ چل پڑے۔ ہمارا لہذا عقل مند وہی ہے جو شیطان کو اور اس کی دشمنی کو پہچانتا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں، شیطان کو اپنا کھلا دشمن تسلیم بھی کریں اور اس کے دشمن بن کر ہی رہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، اے ملعون، میری امت میں تمہارا دوست کون ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، آپ کی امت میں میرے 15 دشمن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، میری امت میں تیرے دشمن کون ہیں؟ تو کہنے لگا، تمہاری امت میں میرے 15 دشمن ہیں۔ پہلے تو آپ خود ہی ہیں، دوسرا وہ جو انصاف کرنے والا سلطان، تیسرا عاجزی کرنے والا مالدار، چوتھا سچا تاجر جو تجارت میں ڈنڈی نہ مارے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، پانچواں خوف خدا رکھنے والا عالم، چھٹا نصیحت کرنے والا مومن، ساتواں رحم دل مسلمان، آٹھواں توبہ پر قائم رہنے والا، نواں حرام کاموں سے بچنے والا، دسواں ہمیشہ باوضو رہنے والا، 11واں کثرت سے صدقہ دینے والا مسلمان، 12واں حسن اخلاق والا مسلمان، 13واں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، 14واں صاحب قرآن جو کثرت سے تلاوت کرنے والا ہو، اور 15واں رات کو جب لوگ سو جائیں تو اس وقت یہ نماز پڑھتا ہو۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میری امت میں تمہارے دوست کون ہیں؟ تو پھر دشمن یہ ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا، آپ کی امت میں 10 دوست ہیں میرے۔ پہلا دوست وہ ہے جو ظالم سلطان ہو، دوسرا تکبر کرنے والا مالدار، تیسرا خیانت کرنے والا تاجر، چوتھا شراب پینے والا، پانچواں چغل خوری کرنے والا، اور چھٹا زنا یعنی بدکاری کرنے والا، ساتواں یتیم کا مال کھانے والا، آٹھواں نماز کو اہمیت نہ دینے والا، نواں زکوٰۃ نہ دینے والا، 10واں لمبی امید یعنی زیادہ عرصے زندہ رہنے کی امید باندھنے والا۔ یہ 10 قسم کے لوگ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ یہ عاشقان رسول، یہ 15 لوگ ہیں جو شیطان کے دشمن ہیں، اور 10 افراد ہیں جو شیطان کے دوست ہیں۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم شیطان کے دشمن بنے یا دوست؟ ہم پر چاہیے، لازم ہے کہ ہم شیطان کے دشمن ہی بنیں۔ اور دشمن عاجزی کرنے والے شیطان کے دشمن ہیں،
خرید و فروخت میں صفائی اختیار کریں، یعنی سچ بولیں، ڈنڈی نہ ماریں، خوف خدا اپنائیں، علم دین سیکھیں، نیکی کی دعوت عام کرنے والے بنیں، رحم دلی اپنائیں، توبہ کریں، اس پر قائم بھی رہیں، حرام سے ہمیشہ بچتے رہیں، حسن اخلاق اپنائیں، کثرت سے صدقہ دیا کریں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا کریں، کثرت سے تلاوت کیا کریں، رات کو جب لوگ سو جائیں تو اس وقت میں کم از کم 2 رکعات نفل پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں ٹھہرایا گیا، اس کے ذریعے شیطان کی دشمنی کو واضح کیا گیا۔ اس میں دوسری ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ذریعے تکالیف شرعیہ، اللہ پاک کے احکام کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، قیامت کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت کے تحت جنت میں ٹھہرایا گیا، پھر آپ کو ایک درخت کے قریب جانے، اس کا پھل کھانے سے روک بھی دیا گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی چونکہ آپ اور آپ کی اولاد پر دنیا میں احکام جاری ہونے تھے، دنیا کی بعض چیزوں سے روکا جانا تھا، ان تمام احکام کا عادی بنانے کے لیے آپ کو جنتی پھل کھانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ غرض کے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں ٹھہرا کر، آپ کو ایک درخت سے روک کر ہمیں شرعی احکام کی اہمیت بتائی گئی اور بتایا گیا کہ ہم شرعی احکام کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں، ان کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، معصوم ہیں۔